السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اللہ والو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ کرونا وائرس کا اصل سبب فحاشی اور بے حیائی ہے۔ یہ حدیث ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب
بے حیائی زیادہ ہوتی ہے تو ایسی بیماریاں اور وائرس نکل آتے ہیں جن کا اس سے پہلے کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ اسی بات کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے کہ اصل دولت ایمان کے ساتھ شرم و حیا ہے۔ اور پھر آگے چل کر میں آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید کا ایک بڑا ہی پیارا موتی پیش کروں گا، جس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حیا اور شرم جیسی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ بے حیائی سے وائرس پھیلتے ہیں، فحاشی سے، وہ موبائل میں ہو، وہ شادی میں ہو، وہ مہندی میں ہو، اور پھر اپنے شہر کے 2 اللہ کے صالح بندے، ان کی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، دور کی نہیں، اپنے شہر کی بڑی پیاری اور بڑی محبت کی باتیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک کا پاک کلام 18واں پارہ، سورت کا نام سورہ النور۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، فحاشی عام ہو جائے ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ جو بندہ بے حیا ہے اس کے لیے آخرت میں خالی عذاب نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے۔ اللہ پاک کی یہ پر رحمت کتاب سورۃ النور آپ کے سامنے کھلا ہوا رب کا قرآن ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بھئی ذرا اپنے چہرے میری طرف رکھے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آؤ ذرا اللہ پاک کی پاک کتاب کا ایک اور مقام ذرا محبت سے اپنے چہرے میری طرف کر کے رب کے قرآن کے پیارے موتی سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی پاک کتاب کا 21واں پارہ، سورت کا نام سورت احزاب، اور 21ویں پارے کی آخری آیت کریمہ، 21ویں پارے کی آخری آیت کریمہ، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، اے نبی کی بیویاں۔ اب نبی کی بیوی کون ہے؟ وازواجہ امہاتہم، آپ کی امی جان اور میری امی جان، پوری امت کی ماں، ہم سب کی والدہ محترمہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر ازواج مطہرات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیاں، تمہارا مقام زیادہ ہے، تمہارا مرتبہ زیادہ ہے، تمہاری شان زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر بالفرض 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 تم میں سے کوئی سری فوش کام کا ارتکاب کرے، یاد رکھو یہ میری اور آپ کی اماں جان کے متعلق رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، اگر بالفرض 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 تم میں کوئی ایسا فوش سری کا ارتکاب کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو یاد رکھو یہ مت گمان کرنا کہ ہم نبی کی بیویاں اور امت کی مائیں ہیں، تمہارے لیے پھر عذاب سنگل نہیں ہوگا بلکہ ڈبل ہوگا۔
اور اس سے آگے سنیے اللہ پاک کا پاک کلام، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ پر یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس کو چاہے اپنی رحمت سے مالا مال فرما لے اور جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ حضرات، یہ کوئی چھوٹی ہستیاں ہیں؟ میری اور تمہاری اور پوری امت کی مائیں رب کا قرآن 21واں پارہ اور 21ویں پارے میں سورۃ احزاب اور سب سے آخری آیت کریمہ، مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ والو، میرے ساتھ ساتھ ذرا چلتے جاؤ اور اس آیت کریمہ کا انتظار کرتے رہو جو میں آخر میں پیش کروں گا، جس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس سے آگے سنیے، اسی طرح ازواج مطہرات کا بیان، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اطاعت کرے اللہ کے لیے اور اللہ کے پاک پیغمبر کا کہا مانے، فرما برداری کرے، اس کا پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اعتدنا لها رزقا کریما، اس سے آگے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہائے قربان جائیں، اللہ پاک کے پاک کتاب پر کہا ازواج مطہرات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے بیویاں اور پوری امت کی مائیں، فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے اور ڈر ہے، جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے، فلا تخضعن بالقول، تو اس طرح بات کرو، نرمی سے نہ ہو، بلکہ بات کا سلیقہ اور طریقہ اور انداز ایسا ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو۔ اگر نرمی ہوگی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں تو برا خیال آ جائے گا۔ اور اس سے آگے سنیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ اکبر، ازواج مطہرات، امت کی مائیں، میری اور آپ کی امی جان، رب کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح جہالت کا پہلا زمانہ تھا اس طرح بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر مت نکلو، اپنے گھر میں رہا کرو۔ اللہ والو، اس فقیر کا ایک جملہ ذرا نوٹ کرو، جب عورت گھر سے نکلے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اپنے کسی کام جا رہی ہے، اسے اپنا کوئی ضروری کام ہے، یہ مت سمجھے کہ مجھے اور تجھے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے گھر سے نکلی ہے۔ اس کے نکلنے کا انداز ایسا ہوگا اور طریقہ ایسا ہوگا، دیکھنے والا سمجھے اسے کوئی ضروری کام ہے، اپنے کام پہ جا رہی ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ لوگوں کے لیے نکلی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ بدتمیز آدمی اس عورت سے بدتمیزی کرتا ہے جو بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ آؤ ذرا اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک پیاری حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث مبارک سننے سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ کھول لو اور اس حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی 4 باتوں کا تذکرہ، نہ سیاست دانوں کی بڑھ کے، نہ میڈیا کا جھوٹ، بلکہ فرمان حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ تشریف فرما ہیں اور مجلس قائم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔
صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں ہم حیا کرتے ہیں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ فرمایا نہیں، 4 باتیں بیان فرمائی۔ اب ذرا دایاں ہاتھ کھول لو اور میرے ساتھ گنتی کرتے چلے جاؤ۔ جو 4 کام کرتا ہے، اپنے اللہ سے حیا کرتا ہے، فرمایا احفظ الراس وما ہوا، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور جو سر کے اندر ہے، سر کے اندر کیا ہے؟ انسان کے کان ہیں اور اس کی آنکھیں ہیں اور اس کا دماغ ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو سر کے اندر ہے، اور دوسرا فرمایا والبطن وما ہوا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور جو پیٹ کے اندر جاتا ہے، تمہارے اندر کھانا کیا جاتا ہے اور پانی کہاں سے جاتا ہے، اس کی حفاظت کرو، کہیں لقمہ حرام تو نہیں میرے اندر جا رہا۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ گنتی کر رہے ہو نا حضرات؟ ہمارے بیان کوئی تقریر نہیں ہوتے، نہ میں تقریر کر سکتا ہوں، ہمارا بیان ایک سبق ہوتا ہے، اور سبق کا ارادہ لے کے آیا کرو۔ قرآن و سنت سے سچی محبت کرنے والوں، یہاں نہ شعر و شاعری ہے، نہ فرقہ وارانہ باتیں ہیں۔ جو آدمی فرقے کی باتیں سننا چاہتا ہے وہ کسی دوسری مسجد میں چلا جایا کرے، یہاں صرف وہ آیا کرو جو قرآن اور سنت لینے آتے ہو۔ فرمایا سب سے پہلے سر کا نام لیا، اور پھر دوسرا نام پیٹ کا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ یہ 4 کام کر لیتا ہے، سب سے پہلے سر ہے، اس کے بعد پیٹ ہے، نمبر 3، تیسری بات ذرا گنتے جاؤ اور نیت کر لو کہ یہ 4 باتیں انشاءاللہ آگے سنائیں گے۔ فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد کر اور اس وقت کو یاد کر جب میرے جسم کو ہڈیاں کھا جائیں گی اور صرف دمچی کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کا 1 ذرہ باقی رہ جائے گا۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ اللہ والو، پہلے سر کا نام لیا، پھر پیٹ کا، پھر قبر کا۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، انشاءاللہ میں اور آپ سب عنقریب اپنی اپنی باری پہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے سر کا نام لیا، پھر پیٹ کا، پھر قبر کا، اور ہڈیوں کے بسیدہ ہونے کا نمبر 4، چوتھی اور آخری بات جو اس حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِینَةَ الدُّنْیَا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو 4 کام کر لیتا ہے فَقَدِ اسْتَحْیَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ، اس بندے نے اللہ سے حیا کیا ہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا ایک اور مکان سے رب کا قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید اور تورات اور انجیل اور زبور، اللہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائی ان میں سے ایک کتاب کا نام زبور ہے، اور زبور کے اندر جتنے بھی احکام آئے ہیں ان احکام کا خلاصہ رب کائنات نے اپنی پاک کتاب کے 8ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا محبت سے سن لیجئے، اب جو میں آیت پڑھوں گا اللہ نے اس میں کل 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تو حرام نہیں کیا کہ محرم میں شادی نہ کرو، رب کائنات نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ایک انسان اپنی مرضی سے جس کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے، فلاں بکری حلال ہے، فلاں گائے حرام ہے، بلکہ فرمایا
قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ اللہ پاک کی پاک کتاب ہے، 8واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الانعام ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، جو سب سے بڑی حرام چیز ہے وہ شرک ہے، اتنی بڑی حرام چیز ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ بالفرض 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 بالفرض۔ اے اللہ کے پیارے حبیب سردار دو جہاں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پہلی بات۔ نمبر 2 فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا ذکر ہے، اور رمضان کی آمد ہے۔ سن لو بھائیو، جس کی امی ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، سمجھ لو نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی تراویح، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کا صدقہ۔ رب کائنات نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسرا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ چوتھی بات جو اس آیت کریمہ میں ہے ذرا محبت سے سن لیجئے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ ظاہری اعلانیہ اور نہ چھپی ہوئی۔ چھپ کر اندر بیٹھ کے یہ اپنے موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی اور فحاشی دیکھتا ہے۔ اللہ نے تو 1400 سال پہلے فرمایا جو مخفی اور چھپی ہوئی بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ والو ماسک پہن لو، یہ احتیاطی تدبیریں ہیں، ہونی چاہیے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن جو اصل سبب ہے کرونا کا وہ فحاشی ہے، اور اس پہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ فلمیں بند ہے، گانا بند ہے، فحاشی بند ہے، بے حیائی بند ہے، بے حیائی پہ لاک ڈاؤن ہے، اور ہمیشہ کے لیے لاک ڈاؤن ہے۔ اور ذرا محبت سے سن لو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہمارے اپنے شہر کا، ہم کوئی کراچی پشاور کی باتیں نہیں کرتے، ہمارا ایک شاگرد ہے اور پھر دوسرا شاگرد ہے، ذرا محبت سے سن لیجئے۔ اور ایک شاگرد نے اپنا ٹاؤن بنایا ہے ہمارے اسی شہر میں، پھر دوسرے نے بنایا ہے، اور دونوں کا اعلان سن لو۔ اعلان کیا ہے؟ اس ٹاؤن کا مالک یہ کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میرے ٹاؤن کی سڑکوں پہ کوئی بندہ تصویر نہیں لگا سکتا، ٹاؤن کی سڑکوں پہ کوئی بندہ تصویر نہیں لگا سکتا۔ یہ دوسرے شہروں کی بات تو نہیں، اپنے شہر کی بات ہے۔ بے حیائی ہے تصویروں کے اندر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جائیں، نہ ظاہری، نہ چھپ کر، نہ اعلانیہ، نہ سر عام، نہ اندر بیٹھ کے، نہ بستر پہ چھپ کے۔ بستر میں چھپ جاتا ہے، موبائل کھول لیتا ہے، نہ امی کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے، یہ بے حیائی۔ اور جب باہر نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جی کرونا کرونا، بھائی کرونا کا سبب تو بے حیائی ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ بتاؤ اس کا کون انکار کرے گا؟ جو حدیث کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں تباہ و برباد فرما دے گا۔ حدیث کہتی ہے جس وقت بے حیائی پھیلتی ہے تو پھر بیماریاں پھیلتی ہے۔ اللہ والو آؤ میں اور آپ فحاشی پہ، عریانی پہ، بے حیائی پہ لاک ڈاؤن اور پابندی لگا دیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 2 دن نہیں ہے کہ ہفتہ اتوار، ہمیشہ کے لیے۔ باقی احتیاطی تدابیر ہیں، کرنی چاہیے، ہونا چاہیے، یہ اسلام کے عین مطابق ہے، لیکن جو اصل بات ہے اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بیماری کو اس کی جڑ سے پکڑیں۔ آؤ ذرا
اللہ پاک کا پاک قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کے اندر کیا اعلان فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو چاہتے ہیں بے حیائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ والو سنو سنو اور نوٹ کرو، اب گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، گندم پک چکی ہے اور اس کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ اب اس گندم کو کھاد ڈالو، ببر شیر یوریا، سونا یوریا، کسان یوریا، ڈی اے پی، 10 بوریاں کھاد ڈال دو، اس نے سبز کوئی نہیں ہونا۔ اس طرح میں اور آپ جب مرنے کے قریب جائیں گے، دنیا کے جس اسپتال میں چاہے چلے جائیں، چاہے دوسرے ملک چلے جائیں، موت آ کے رہے گی، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اب گندم نے سبز نہیں ہونا۔ اس طرح میرا اور آپ کا وقت آنے والا ہے۔ آؤ ذرا محبت سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی دوسرے کو واز کر رہا تھا، 2 بھائی تھے اور دونوں بیٹھے ہوئے، ایک جو ہے دوسرے کو کہہ رہا ہے وہ اتنی شرم و حیا نہ کیا کرو، اس کو منع کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، داہو فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دے، اسے حیا کرنے دے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مردے کا جنازہ پڑھتا ہے اور دوسرا حیا کا جنازہ پڑھ دیتا ہے۔ اللہ والو آؤ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے پاک نبی کی امت پہ رحمت فرما دے۔ دعا امت کے لیے، امت کے لیے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ اللہ حکمرانوں کی خیر فرما، یا اللہ عوام کی خیر فرما، یا اللہ سب کی خیر فرما۔ لیکن خیر کس کے اندر ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ خیر بے حیائی مرد آباد، فحاشی مرد آباد، نہ میرے گھر میں، نہ میرے سکول میں، نہ میرے ہسپتال میں، نہ کسی جگہ پر، نہ شادی میں، نہ مہندی میں، نہ اندر نہ باہر، ما ظہر منہا وما بطن، کسی جگہ پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی کی حدیث سنیے، اپنے چہرے میری طرف کیجئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک نبی سے سنا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کا نتیجہ ہمیشہ خیر سے نکلتا ہے، حیا میں ہمیشہ خیر ہے۔ جب ایک آدمی یہ حدیث سنتا ہے، اس کا نام ہے بشیر بن کعب، کہتا ہے میں نے مختلف لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے حیا کی قسمیں ہیں، کچھ حیا اس قسم کا ہے، کچھ اس قسم کا ہے، کچھ اس قسم کا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اللہ کے پاک نبی سے سنا ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر کو لے کے آتا ہے۔ اور تو کہتا ہے حیا کی قسمیں ہیں، فلاں قسم ہے، یہ قسم ہے، وہ قسم ہے، واللہ لا اکلمک ابدا، جا ساری زندگی میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے کورونا سے ڈر کے ماسک پہن لیا، رب کے ڈر سے پردہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر کے اندر ایک عورت ہے، ایک اس کا دیور ہے یا جیٹھ ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ گھر کے اندر عورت کا دیور جیٹھ، وہ دونوں ایک وقت میں اکٹھے نہ ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بھائی ہیں، پہنا بھائی نے جی، اے اللہ کے نبی سے تو زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے، رب کے دین سے، اسلام سے، اللہ کے قرآن سے زیادہ سمجھدار ہو۔
کوئی نہیں جی، پہنا بھائی نے. اور حدیث کہتی ہے نانا تیسرا شیطان ہے. الا کان ثالثہم الشیطان. ایک سردار آیا، ایک قبیلے کا سردار جس کا نام اشج عبد القیس ہے. اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. لباس صاف ستھرا پہنا، غسل کیا، بڑے سلیقے طریقے سے، ادب احترام سے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ان فیک لخلتین، تیرے اندر دو عادتیں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. الحلم والحیاء، ایک حوصلہ ہے اور دوسرا شرم و حیا ہے. حوصلہ ہے، شرم و حیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے اندر ہے. آخری رکوع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ برہنہ ننگے ہو کے نہایا کرتے، ننگے. تو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے. آپ جب غسل کرتے تو با پردہ، بڑے شرم و حیات کے ساتھ کپڑا باندھ کے. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو کوئی بیماری ہے، آپ مریض ہیں، اس لیے کپڑا باندھ کے غسل کرتے ہیں. اس قدر بے حیا قوم تھی. اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو اس طرح مت بنو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت موسیٰ تو حیا والے تھے، لوگ کہتے یہ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے کپڑا باندھ کے غسل کرتے ہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اب آتے ہیں جو شروع میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اللہ پاک کی پاک کتاب ایک آیت کریمہ ہے، جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شرم و حیا نصیب فرما دے گا. اب ذرا اپنے چہرے میری طرف کیجئے. اللہ کے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھنے سے ہم سب کو حیا والی زندگی مل جائے؟ اب ذرا سنیے، یہ 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. اب ذرا آگے سنیے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں 3 بندے ہوتے ہیں وہاں چوتھا میرا اللہ ہوتا ہے. اس آیت پہ غور کر لیں، انشاءاللہ بے حیائی پہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا پکا پکا. ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم، جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں چھٹا میرا اللہ ہوتا ہے. امی نہیں دیکھتی، باپ نہیں دیکھتا، استاد نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے. اب ذرا اس سے آگے سنیے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اس سے زیادہ ہو پھر بھی اللہ ساتھ ہے، اس سے تھوڑے ہو پھر بھی اللہ ساتھ ہے. اللہ پاک کی یہ پاک کتاب ہے. اس آیت پہ غور کر لیں، انشاءاللہ بے حیائی مردہ باد ہو جائے گی. اللہ حیا اور شرم والی زندگی عطا فرمائے گا. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. عزیز بھائیوں، ماسک پہنے ٹھیک ہے، گلے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں ٹھیک ہے، یہ احتیاطی تدبیریں ہیں، لیکن جو اصل وہ ہے بے حیائی کا خاتمہ، اصل چیز وہ ہے. تو اب انشاءاللہ میں اور آپ بے حیائی مردہ باد، بے حیائی پہ لاک ڈاؤن. اللہ تعالی ہم سب کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم من رمضان یوما ولا یومین، رمضان المبارک کے استقبال میں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے روزہ رکھنا اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے یہ استقبالیہ روزہ، یہ سلامی کا روزہ پیارے رسول علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ بلکہ آپ ہمیشہ نفلی روزے رکھتے، اور جب رمضان المبارک قریب آتا 2-4 دن تو پیارے رسول روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، نفلی روزہ۔ یہ عزیز بھائیوں اور خواتین سے بھی التماس ہے کہ یہ سنت نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ 6 رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے دعا کرتے، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ آدھا سال اس طرح گزر جاتا، جب اگلا نصف سال شروع ہوتا تو پھر دعا شروع کر دیتے، اللہ آئندہ آنے والا رمضان مجھے نصیب فرما۔ آدھا سال قبولیت کی دعا میں اور آدھا کی دعا میں کہ یا اللہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔